میرے بھائیوں، یہ میلاد شریف کی محفل ہے۔ میلاد پاک اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ایک انقلاب کا نام ہے، یعنی جب آپ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے قبل دنیا میں شرک تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو توحید کی دولت عطا کر دی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے غلاموں پر زیادتی اور ظلم ہوتا تھا، جب محبوب تشریف لے آئے تو غلاموں کو بھائی بنا دیا گیا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، لیکن جب کریم تشریف لے آئے تو بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے تھے، اخلاقی انحطاط کا شکار تھے، ان میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی تھیں، لیکن جب میلاد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاق کی بلندیاں عطا فرما دی۔ تو میلاد پاک کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور میلاد پاک کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو کوئی بھی عالم، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی واعظ آپ کو یہ ساری باتیں میلاد کی محفل میں بتاتا ہے کہ حضور کے آنے سے قبل حالات یہ تھے اور حضور کے آنے کے بعد حالات یہ ہو گئے۔ تو اس مفہوم میں جب آپ میلاد کو لیتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میلاد تو ایک انقلاب کا نام ہے، میلاد تو ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ میلاد کا مطلب تو یہ ہے کہ اب دنیا ایک نیا رنگ، ایک نیا ڈھنگ، ایک نیا اجالا، ایک نیا حسن اور ایک نئے ولولے کے ساتھ چلے گی۔ حضور علیہ السلام کا میلاد ہونے کے بعد دنیا میں یکسر تبدیلیاں آ گئیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ محبوب کریں گے کیا؟ وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، تمہیں دانائی سکھائیں گے، معاملہ فہمی سکھائیں گے، جینے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ پھر بات کو ایک جملے کے اندر بہت کھول دیا اور پورا بند بھی کر دیا، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو نہیں نہ جانتے وہ سارا کچھ میرے محبوب تمہیں سکھا دیں گے۔ کائنات کے تمام علوم، کائنات کی تمام دانائیاں محبوب تمہیں سکھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے تو اس انقلاب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، محبوب تم پر آیات قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا پاکیزگیاں عطا کی، حضور ظاہری پاکیزگی کو بھی بڑا ہی پسند فرماتے۔ ایک شخص کے بال الجھے ہوئے دیکھے اور اس کی حالت بکھری ہوئی دیکھی تو محبوب نے بلا کے فرمایا تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے یا رسول اللہ، بڑی رحمت ہے، تو فرمایا پھر عمدہ لباس پہنو۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری صفائی کو، ستھرائی کو، پاکیزگی کو آپ غور تو فرمائیے کہ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، ہر روز مسواک کا سبق پڑھایا نبی پاک علیہ السلام، خوشبو کو پسند فرمایا نبی پاک نے، سفید لباس سب سے زیادہ اجلا ہوتا ہے تو سفید لباس کو محبوب رکھا نبی پاک کریم، فرمانے لگے صفائی تو نصف ایمان ہے، یعنی شرط ہے نماز کے لیے، شرط کہ آپ کے کپڑے بھی صاف ہوں، پاکیزہ ہوں، اور آپ کا وجود بھی پاکیزہ ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاکیزہ ہو۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم شادیوں پہ مہنگے جوڑے پہن کے جاتے ہیں، نماز کے لیے رات جس لباس میں سوئے تھے اسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سب سے مہنگا جوڑا پہن کے نماز پڑھتے تھے، فرماتے تھے سب سے شانوں والے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، خوبصورت لباس پہن کے، امامہ باندھ کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے۔ آپ پاکیزگی اختیار کر کے سجدہ کریں، ذوق بڑھ جائے گا، طبیعت میں شائستگی آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میں روحانیت زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ چیز مددگار ثابت ہوگی عبادت میں۔ تو ایک تو میرے عزیز حضور نے ظاہری پاکیزگی دی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچوں کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ حضور نے نا حسن ظن کا سبق دیا ہے، یہ برا سوچنا، برا دیکھنا، برا گمان کرنا، پھر اسی برائی کو طے کر لینا، پھر اس برائی کو جگہ جگہ بیان کرنا، غیبت بنا لینا، یہ مسلمان کے ذہن کو پاک نہیں رہنے دیتے۔ عمدہ سوچنے کا کہا، خوبصورت خیالات رکھنے کا کہا، اچھی اور صحت مند باتیں سوچنے کا سبق پڑھایا، اور اس طرح پڑھایا کہ میرے نبی کریم نے فرمایا، یہ مسلم میں موجود ہے، فرمایا اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے، اچھی سوچ رکھا کرو، صحت مند ذہن بناؤ، تمہاری سوچیں بڑی اجلی ہوئی ہو، نکھری ہوئی ہو، پاکیزہ ہو، خوشبو والی ہو، تمہارے لہجے سے ہمیشہ مٹھاس چھلکے۔ حضور 10 دن رکے ہیں طائف میں، پتھر مارے ہیں لوگوں نے، یعنی
ایک بندے نے بھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی پانی نہیں پوچھا، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کے گمان کا حال یہ ہے کہ جب غلام عرض گزار ہوئے نا، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے دعا کی، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ دیکھنا، یہ ہماری تربیت کا رنگ دیکھنا۔ نوجوانوں غور کرنا، کریم فرمانے لگے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں مان جائیں گی۔ آپ اگلی نسل کے بارے میں توقع کر لیں کہ بدل جائے گی، آپ اگلی نسل کے بارے میں ذہن بنا لیں کہ انقلاب آ جائے گا، آپ اپنی سوچوں کو تو عمدہ کریں۔ آپ طے کر کے بیٹھ گئے، آپ نے گھر میں ارادہ کر لیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا۔ اچھا سوچیں، اچھا سوچوں کی پاکیزگی، نظریاتی پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی ایک کمال کر دیتی ہے۔ ایک نا بدو دیہاتی عرابی آئے نبی پاک کے پاس۔ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں میری بات پر، جو بڑی جلدی وہ مایوس باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا، کچی پکی، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بن سکتا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک عرابی آئے بدو، حضور سے کچھ مانگا، نبی پاک نے کچھ دیا۔ وہ بیچارے دیہاتی آدمی تھے، بدو تھے، کہنے لگے میں تو بڑا کچھ سوچ کے آیا تھا، معاذ اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ نا مقدار دیکھ رہے تھے، معیار نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے شاید وزن زیادہ ہو تو کام بنتا ہے، حالانکہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، وہ قطرہ ہی دریا ہے، سمندر ہے، وہ بے بہا ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو بعض صحابہ کو بڑا سخت ان کی بات پر غصہ آیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا تم جلدی نہ کرو۔ حضور انہیں گھر لے گئے، جتنا دیا تھا اس سے ڈبل کر کے دیا۔ ان کی آنکھوں میں طلب دیکھی تو اور دیا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ حضور دیتے رہے تو وہ کہنے لگے سخی بڑے دیکھے ہیں پر آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کے سامنے جا کے یہ بات کہہ دو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دیں گے۔ وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر محبوب پاک جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ قربان جائیں، اب پتہ ہے حضور نے سوچے کیا بیان کی؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے تیر اٹھایا، پر وہ کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے کہا چھوڑو، تم نے بلا وجہ میری اونٹنی کو تکلیف دی۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی ہوئی آئی، اس نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے اس پر سوار ہوا اور جاتے وقت کہہ گیا اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی محمد عربی کو ہی آتا ہے، مجھے پتا ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے تربیت کرنی۔ گفتگو ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ آپ کو پتا ہے اسلام نے غیبت سے اس قدر زیادہ منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ غیبت یہ کسی کی عیب جوئی ہوتی ہے، یہ پاکیزہ گفتگو نہیں ہوتی، اسے زنا سے بھی زیادہ برا اور گندا فعل کہا گیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بےہودہ گفتگو سے منع فرمایا، لا یعنی باتوں سے منع فرمایا۔ ہمارے لب و لہجوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مذاق کے نام پر، دل لگی کے نام پر بعض اوقات ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو شخصیت سے میچ نہیں کرتی۔ جو آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اپنے لفظوں کو جچا تلا رکھیں، خوبصورت رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ میرے کریم بولتے تھے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کے جملے اور لفظ گنے جا سکتے تھے۔ حضور دھیما بولتے، میٹھا بولتے، اور ایک بات دوسرے سے جدا ہوتی، اور محبوب کا لب و لہجہ اتنا حسین ہوتا کہ حضور بولتے جاتے اور جملے دلوں میں گھر کرتے چلے جاتے۔ آپ پاکیزہ بات کریں، آپ عمدہ بات کریں، آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ذات کے لیے ہو، آپ مقاصد کی گفتگو کریں، معنی خیز بات کریں۔ کچھ لوگ بہت بولتے ہیں، ان کی گفتگو کا بھی وقار ختم ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو تو عادت ہے زیادہ باتیں کرنے کی۔ کچھ لوگ ہر بات کہنا چاہتے ہیں، ہر بات بھی کہنے کی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مومن کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جواب دینا چاہتا تھا، مجھے علم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا خزانہ ہے تو اب آپ کسی بڑے کی پرواہ ہی نہیں کریں۔ فرماتے مجھے علم تھا کہ کھجور کا درخت ہے، حضور پوچھ رہے ہیں میں بتا سکتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی حاضر تھے، مولا علی بھی تشریف فرماتے، وہاں سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے۔ تو میں نے کہا اتنے بڑے لوگ موجود ہیں تو میں نے اکابرین کی موجودگی میں گفتگو کرنا مناسب نہ جانا۔ یہ تربیت ہے حضور کی دی ہوئی، اس کو سمجھیے گا۔ ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہاں کیا کہنا چاہیے تھا۔ لفظوں پر تھوڑی پابندی ہونی چاہیے، جملے ذرا پاکیزہ ہونے چاہیے، انداز فکر ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے پاکیزہ گفتگو کریں، کوئی کمزور بات،
میں کیسے آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ یہ ہمارا دینی اسٹیج جب اس پر لوگ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ایسے جملے بولتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے، تو پھر قوم اس سے وہ والا سبق حاصل نہیں کر پاتی جو انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو حسین ہو۔ یہ دیکھیے نا، دو بھائی ہوں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دو بھائی ہیں، چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے اور نوکری بھی اچھی ہے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں، اور بڑا جو ہے وہ نہ بڑی ڈگری حاصل کر سکا ہے، نہ اچھا کاروبار کر سکا ہے، نہ زیادہ دولت جمع کر سکا ہے۔ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، ان دونوں سے پوچھا جائے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ عمر ہی مراد ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ میں سے تعلیم کس کی زیادہ ہے۔ بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں سے عمر میں کون بڑا ہے۔ بڑی ٹھنڈک کے ساتھ ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو وہ جو پوچھنے والا ہے نا، وہ عمر پوچھ رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ رتبہ وہ بھی جانتا تھا کہ حضور بڑے نہیں، حضور تو امام الانبیاء ہے، حضور تو سید الرسل ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، بہت سے عالی مقام آئے اور خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے، وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ تو سوال کیا اور پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے، مرتبہ نہیں پوچھ رہا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، حضور بتلائیے آپ بڑے ہیں یا نبی کریم؟ تو یہ ہے گفتگو کی پاکیزگی، یہ ہے لفظوں کی طہارت، یہ ہے باوضو جملے۔ حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے، لیکن حضرت عباس کا کیا انداز ہے جواب دینے کا، قربان جائیں ان کے لفظوں پر۔ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ وہی بڑے ہیں، وہی وراء الورا ہے، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجاب، جمال ہی کشفت دجاب، حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ وہی بڑے ہیں، وہی کریم ہیں، انہی کو مرتبوں میں بلندی حاصل ہے۔ عزیز بھائیو یاد رکھیے گا، سوچوں کی پاکیزگی، پھر گفتگو کی پاکیزگی، حسین گفتگو کریں ہمیشہ۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، خوبصورت انداز اختیار کریں، مایوسی والی بات نہ کریں، جب بھی بات کریں حسین بات کریں۔ دروازہ رسول پہ جب بھی کوئی آتا تھا محبوب ایسی بات کرتے تھے دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، حضور ایسا پیار سے نوازتے تھے کرم ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک صحابی، ایک شخصیت ہے، انہوں نے روزہ رکھا تھا، روزہ توڑ بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں روزہ توڑ دیا، 60 روزے رکھیے۔ انہوں نے کہا جی میرے سے تو ایک نہیں پورا ہوا گویا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ کہنے لگے صبح سے اپنے گھر میں کھانا کوئی نہیں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی باتیں انہیں بیان کی، 3 روزوں کا بھی کہا، لیکن وہ وہیں رہے۔ اب نہ کہیں سے کھجوروں کا ٹوکرا آیا، تو محبوب نے اپنے پاس سے کھجوریں دی، فرمایا کسی مسکین کو جا کے دے دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سارے مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں۔ اچھا روزہ بھی انہوں نے توڑا ہے، کھجوریں حضور نے دی، فرمایا جا گھر جا کے تو ہی کھا لے، تیرے ہی روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ کیسا انداز کریمانہ ہے، کیسا نوازنے کا انداز ہے، کیا برکھا برستی ہے رحمت کی۔ تو پاکیزہ بات۔ اور پھر نبی کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دلوں کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے۔ جب کسی کو معاف کریں تو صحیح والا کریں، جب کسی سے صلح کریں تو صحیح والی کریں، جب کسی سے سینہ ملائیں تو کینہ دور کر کے ملائیں، جب کسی کو بھائی کہیں تو دل و جان سے کہیں۔ یہ نہ ہو کہ جی میں نے فلانے کے کہنے پہ صلح تو کر لی ہے، پر جب میرے دانت کے نیچے آئے گا تو پھر میں نے دبانا ہے۔ یہ نہ کریں، دل پورا صاف۔ یہ جو دل ہے نا، یہ محبوب کے رہنے کی جگہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل اماجگاہ ہے، یہ مالک کے نظر فرمانے کی جگہ ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، دل کو ہر وقت صاف رکھیں، ہر عداوت سے، ہر کینے سے، ہر بغض سے، ہر نفاق سے، ہر خود پسندی سے، ہر قسم کے عجب سے، ہر قسم کے حسد سے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ حسد کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، یہ بندے سے حسد نہیں کرتے، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، معاذ، یہ رب کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ
पा सका मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। अगर धब्बे रूह पे हो, हसद का, बुग़्ज़ का, अदावत का, बदयानती का धब्बा, ये धब्बे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू एक गुनाह करता है और तौबा नहीं करता तो तेरे दिल पर धब्बा लगता है, नुक्ता लगता है। और अगर तू फिर तौबा ना करे, फिर गुनाह करे तो एक नुक्ता और लग जाता है। तू इसी तरह गुनाह करता जाएगा तो दिल स्याह होता जाएगा। फिर जितनी मर्जी कोई आला बात करे दिल पर असर नहीं होता। दिल को साफ रखे, सुथरा रखे, हमेशा पाकीज़ा रखे। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे वजूद दे तोड़ दे नालों इको तोला टुकड़ा दिल दा। फिर दिल का हाल ये होना चाहिए कि दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं भी हाजिर था, एक और सहाबी भी हाजिर थे। हम नबी करीम की आली मर्तबत बारगाह में बैठे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाज़ा खोलो जन्नती आया है। कहते हमने बड़ा रश्क किया, यार कमाल हो गई, जिसको महबूब जन्नती फरमाए। दरवाज़ा खोला तो बंदा सादा सा, ताज़ा वजू किया है तो दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते बगल में दबाए हुए, सामान एक जगह पे रखा, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, चला गया। हम रश्क करते रहे क्या बात है जिसे महबूब जन्नती कहे। फरमाते अगला दिन आया, हम वहीं हाजिर थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। इत्तेफाक की बात यह कि करीम ने फिर वही जुमले दोहराए, फरमाया खोलो दरवाज़ा जन्नती आया है। हम समझ गए एक और के भी नसीबे जाके हैं, पर हैरान रह गए। दरवाज़ा खोला तो बंदा तो वही था जो कल आया था। अब तो नाज करने लगे, क्या तेरे नसीब है, दो दो मरतबा जन्नत की बिशारत। फरमाते तीसरे दिन भी वही जगह, वही मकाम, वही वक्त, वही अंदाज। दस्तक हुई तो फरमाया खोलो दरवाज़ा जन्नती आया। फरमाते दरवाज़ा खोला तो वही शख्स था। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने उसी तरह उस पर करम नवाजी की, वो रुखसत हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते मैं भी इजाज़त लेके उठा, उसके पीछे हो गया, सलाम ली। मैंने कहा तेरा मेहमान ना बन जाऊँ। तो बड़ी हैरानगी वाली बात है ना, जिस बंदे का 2 गलियां छोड़ के घर है वो कहे आपका मेहमान बनना। फरमाते वो मुझसे कहने लगे मैं अमीर आदमी नहीं हूँ जो रूखा सूखा खाऊंगा पेश कर दूंगा, आ जाए। फरमाते मैं 3 रातें और 3 दिन उसके साथ रहा। मैं देखना चाहता था इस बंदे में वो क्या बात पाई जाती है कि 3 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बिशारत अता की। फरमाते मैं 3 दिन और 3 रातें रहा, मैंने कोई बड़ा अमल नहीं देखा। उन्होंने इशा जमात से पढ़ी और फजर जमात से पढ़ी, मैंने तो तहज्जुद भी पढ़ी। हाँ, जब करवटें लेते थे बिस्तर पर तो अल्लाह का जिक्र करते। फरमाते इस तरह उन्होंने रात गुजारी और मैंने उन्हें सदका करते देखा। वो तो पनीर के खुश्क टुकड़े सदका करते थे, मैं तो उससे ज्यादा खैरात करता। 3 दिन और 3 रातों के बाद जब मैं लौट रहा था तो उनके जहन में भी सवाल था कि मैं क्यों आया, और मैं भी चाहता था कि उन्हें बता दूं। फरमाते उन्होंने पूछा कि आपका आना और रहना, तो मैंने कहा यार बात दरअसल ये है, मुझे कोई हाजत नहीं थी आपका मेहमान बनने की, पर आप वो खुशबख्त इंसान हैं जिन्हें 3 बार नबी करीम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। मैं देखना चाहता था आखिर आप क्या अमल करते हैं कि महबूब ने इतना करम फरमाया, इतना करम। तो कहने लगे अमल तो आपने मेरा देख ही लिया। कहा फिर भी कोई तो बात होगी। तो कहने लगे एक बात है, मैं जब सुबह उठता हूँ अपना दिल देखता हूँ तो किसी के लिए मेरे दिल में बुग़्ज़ कोई नहीं, अदावत कोई नहीं, किसी शख्स के बारे में मैं किसी को हकीर नहीं जानता, मेरा दिल साफ है। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे बस मैं समझ गया हूँ, ये जो तेरे दिल की पाकीज़गी है ना, इसी की बरकत से महबूब ने 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत अता फरमाई। अपने आमाल को पाकीज़ा करें, कोई भी अमल करें तो उसे रियाकारी की मिलावट से बचाएं और उसे इखलास की पाकीज़गी अता करें। जब तक आमाल इखलास के वुज़ू के साथ मुनव्वर नहीं होते वो अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं होते। याद रखिएगा, रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया है। कभी जिंदगी में तसन्नु वाला लहजा इख्तियार न करें, कभी भी। जब महाफिल में नोटों की नुमाइश होती है और जब उन लोगों को अगली सीटें मिलती हैं जिनकी जेबों में माल ज़्यादा होता है, और जब गुरबा महफिल मिलाद में भी आके परेशान होते हैं कि यार यहाँ तो 1000 के नोट पंखों से जाके लग रहे हैं और मेरे पास तो सुबह बच्चों को फीस देने के पैसे कोई नहीं, तो किसी वक्त महसूस होता है कि ये दीनी काम है जिसमें इस्तेहसाल कर दिया, गरीब तड़प गया, यानी उलझ गया पूरी तौर पर। आपने जब किसी को अल्लाह की रिजा के लिए कुछ देते भी, एक आटे का थैला और 25 तस्वीरें बना ली, तो मुझे बतलाइए उस अमल में पाकीज़गी रही? अल्लाह के हुजूर वो अमल कबूल किया जाता है जो खालिसतन अल्लाह की रिजा के लिए, खालिसतन। तो याद रखना, जब तक दीन को खालिस नहीं कर लेते, खालिस, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग अल्लाह के हुजूर क़यामत वाले दिन हाजिर होंगे और उन्होंने बहुत सारे नेक अमाल किए होंगे, तो अल्लाह फरमाएगा जाओ ले जाओ अपने अमाल, उनसे जाके अजर लो जिनको दिखाने के लिए तुम करते थे, जो मेरे लिए किए थे उनका अजर मैं तुम्हें देता हूं। महज यानी आपकी जिंदगी इस तरह की हो कि किसी का दुख आपको तकलीफ दे और किसी को जब सुकून पहुंचे तो आपको भी सुकून आए। ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। कबीला मुदर के कुछ लोग मदीना शरीफ महबूब करीम की बारगाह में हाजिर हुए
ان کو قحط نے آ لیا تھا، بھوک نے آ لیا تھا، حالات ان کے بڑے پریشانی والے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں انہیں دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے، کبھی گھر کے اندر تشریف لے گئے، کبھی باہر آئے، پھر فرمایا بلال سے کہیے آذان پڑھے۔ سیدنا بلال حبشی نے آذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر صحابہ کو خطاب فرمایا، اور پھر اللہ کے رستے میں خیرات کرنے کے، بانٹنے کے فضائل حضور نے بیان کیے۔ پھر کوئی صحابی اشرفیوں کی تھیلی لایا، پھر کوئی کھجوریں لایا، کوئی سرکہ لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا۔ جب اس قبیلہ مدر کے لوگوں کو کھانا ملا، ان کو تحائف ملے، جب وہ مسکرانے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ بھی جگمگانے لگا۔ آپ اخلاص کے ساتھ کسی کی خوشی میں خوش ہو، اپنے اعمال میں اخلاص لائیے، کبھی بھی احسان جتلا کر، کبھی بھی کوئی ایسا رنگ دے کر، کبھی بھی تعریف کا شوق پیدا کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجیے، تھوڑا کر لیجیے۔ 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، جہاں کھانا بھی آتا تھا، کپڑوں کا خرچ بھی مل، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر میں کھانا جاتا تھا، پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ پھر اچانک وہ سب کا کھانا آنا بند ہوا، 100 گھروں کا، 2 وقت کا کھانا بھی اور باقی اخراجات۔ تو لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ پتہ کرو تیرے گھر کب سے نہیں آ رہا۔ اس نے کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آ رہا؟ 18 محرم سے۔ تو جب لوگوں نے ڈھونڈا، تاریخیں ملائیں، تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ سب گھروں میں کھانا جاتا تھا، چہرے پہ نقاب اوڑے رکھتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اعمال کو صاف کریں، خالص کریں، اپنی زندگی کے شب و روز پر تھوڑی تھوڑی توجہ دیں، اب دین کی اصل کی طرف آئیں۔ ایک امام جعفر صادق کا قول عرض کرنے لگا، اسے آپ نے کبھی نہیں بھولنا، امام ابو نعیم نے لکھا ہے۔ امام جعفر صادق سے ایک شخص نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، کوئی طریقہ بتلائیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے۔